میں اپنے دوست بھائی احباب ماں باپ پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، ان کے خلاف بات سن سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ تو میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں، مجھے انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دیکھیں اتنے جنہوں نے اپنے اتنے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور ان کی پوری جو زندگی خلافت کی ہے اس میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہو، ایک انچ یا ایک مائکرو میٹر بھی پیچھے نہ ہوئے ہوں، آپ ان کو عمر، ابو بکر، عثمان، چلیں آپ ابو بکر صاحب کہہ لیں، عمر صاحب کہہ لیں، عثمان صاحب کہہ لیں، لیکن اس صاحب کہہ دیں، صاحب کہہ دیں، چلے صاحب کہتے ہیں اور مزید بولیں ابو بکر صاحب، عمر صاحب۔ یہ آپ ادب و اداب اور تعظیم و تکریم کا دامن نہ چھوڑیں پلیز۔ اوکے مزید بولیں۔ اچھا، دوسرا یہ میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی سر کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے باہر گئے تو خلیفہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، اعتماد تھا، ان پہ یقین تھا۔ پڑھ کے سنائیں وہ کہاں لکھا ہے؟ میں سینڈ کر دیتا ہوں، یہ میری طرف سینڈ نہ کریں، ابھی پڑھ کے سنائیں، نہیں سینڈ نہ، بعد میں سینڈ نہ کریں، ابھی پڑھ کے سنائیں تاکہ ہم بھی سن لیں۔ ہماری کتاب تو نہیں، آپ کی ہے نا، اور پڑھ کے سنائیں نا۔ اگر نہج البلاغہ میں ایسی بات، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ نے خود نہج البلاغہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے خود نہج البلاغہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اوکے، اس کو آپ پڑھ لیں اس کو۔ اچھا، دوسرا آ جائیں، مروان جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، مروان داماد تھا اور چچا زاد بھائی تھا، اس کا ماموں نہیں تھے اس کا۔ چلے میں غلطی پہ ہوں، اس کو باہر نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی نا؟ نہیں، وہ مروان کے والد کو، الحکم ابن ابی العاص کو، وہ مروان اور مروان کے والد کو نکالا تھا، وہ چچا تھے، ماموں نہیں تھے۔ الحکم ابن ابی العاص چچا تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر ان کو واپس مدینے میں بلا لو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور انہوں نے خود نکالا، میں لہٰذا ان کی بات کو نہیں ٹال سکتا، میں ان کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ چاہتے اقتدار تھا، خلافت تھی، سب کچھ تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات مان کے ان کو بلا سکتے تھے۔ تائید کی بات کر رہا ہوں نا آپ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی، دیکھیں وہ اس کا رشتہ دار تھوڑی تھا، عمر کا نہیں، عمر صاحب کا اور ابو بکر صاحب کا اس میں کوئی منفعت نہیں تھا۔ دیکھیں کہ حکم کو طائف میں وہ جلا وطن کر دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو واپس بلا دیں۔ تو ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئے بھی دنیا سے گئے تھے، تو یہ عثمان صاحب آ کے اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ وہ شخص الحکم ابن ابی العاص جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا تھا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا اور نقل اتارتا تھا۔ ایک دن وہ نقل اڑاتے اپنا منہ پیچھے آتے تھے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ ٹیڑھا کر کے نقل اتار رہا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو اسی حالت میں دیکھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی طرح رہے، یہ ان کے اعجاز میں سے۔ پر حکم کا منہ ہمیشہ ٹیڑھا رہا، وہ چپکلی کی طرح، کیونکہ وہ چپکلی کا پیغمبر بے احترامی کی وجہ سے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا طائف۔ تو ابو بکر صاحب کی خلافت میں عثمان صاحب آئے اور کہا کہ یہ میرے چچا ہیں، اس کو واپس کیا جائے، تو انہوں نے ان کی سفارش نہیں مانی۔ پھر عمر صاحب کی خلافت میں پھر انہوں نے سفارش کی کہ میرے چچا کو واپس بلایا جائے، تو انہوں نے اس کی سفارش نہیں مانی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے، یہ کوئی احسان نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی منفعت نہیں تھی۔ ابو بکر اور عمر صاحبان کی اس میں کوئی سیاسی منفعت، دنیائی منفعت نہیں ہے، کیونکہ الحکم سے ان کے کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے۔ رشتہ داری کس کی ہے؟ عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب جب خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ الحکم ابن ابی العاص کو واپس مدینہ لائیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنا وزیر اعظم بنایا اور کمانڈر ان چیف بنایا اور بیت المال کا چیف بنایا، پورا اپنی خلافت انہی کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو یہ انہوں نے کوئی، تو ان کا یہ کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا دیکھیں اس کا کھل کر اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا تو یہ اس کی منفعت میں ہے، اور اس کو اگر واپس لے کے آتا اس میں اس کی کیا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا اگر اس نے بات نہیں مانی ہے، صرف عثمان صاحب کی سفارش نہیں مانی، تو اس کے کوئی تقوی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند چیزیں تھی نہیں، اس میں اگر اس کا فائدہ ہوتا تو آپ کہتے نا اس میں اس کا فائدہ ہی نہیں تھا اس کو لانے کا۔ عثمان صاحب کے فائدے میں تھا، کیونکہ وہ عثمان صاحب کے چچا تھے، سکا چچا۔ عفان جو ہے نا، عثمان کہتے ہیں عثمان ابن عفان جو ہے حکم کا سکا بھائی، ہم ایک ماں ایک باپ سے ہیں، تو اسی لیے اس کو یہ تلے ہوئے تھے کہ ان کو واپس بلایا جائے۔ جی چلیں آگے چلتے ہیں سر۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں بلایا نا، وہ تو انہوں نے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دی نا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ عثمان صاحب نے تو بلایا نا، عثمان صاحب نے تو بلایا، واپس لایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا نا۔ اور دیکھو میں آپ کو ایک صحیح حدیث دکھا، ایک منٹ میں ایک صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو، صحیح حدیث میں آپ کو کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ تو انتظار کریں۔ دیکھیں آپ نے ابھی ادھر آئے ہیں، بولیں کہ یہ خلفاء اتنے اچھے تھے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز ان کی قضا نہیں ہوئی۔ ہاں ابھی میں آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں، یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، دوسرا جلد ہے وہ، ایک منٹ میں جلد نمبر 5 کی ضرورت ہے مجھے۔
جلد نمبر 5 کی ضرورت ہے. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 4، چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 528 میں. یہ ہے صفحہ نمبر 528، حدیث نمبر 8443، 8483 یہ حدیث ہے میرے عزیزو. ہائی لائٹر کہاں گیا ہمارا؟ ہائی لائٹر کتنے گیا بھائی؟ ہائی لائٹر مل گیا. اچھا، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، حدیث نمبر 8483 صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. اچھا بلی، اس حدیث کے ذیل میں لعن بلی فقالت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن ابا مروان ومروان في صلبه فمروان قصص من لعنة الله عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے والد کو یعنی حکم کو اور مروان کو لعنت کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے والد کو اور مروان کو لعنت کیا اس زمانے میں کہ مروان اس کے پشت میں تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، اجازت دیں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میرے بھائی. فتح الباری میں کتاب ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جزء نمبر 14، چھاپ دار الفکر. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 395 میں حافظ ابن حجر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 395 میں یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي لَعْنِ الْحَكَمْ وَالِدِ مروان. احادیث، ایک حدیث نہیں، کئی احادیث مروان کے والد جو حکم ہے ان کی لعنت میں وارد ہوئی ہیں. وما ولد، اور پورے حکم کے نسل پہ آل مروان پہ لعنت وارد ہوئی. اخرجہ الطبرانی وغیرہ، طبرانی اور غیر طبرانی نے نقل کیا ہے. فیہ مقال وبعضها جید، اس میں بعض اس کے حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بعض اس میں صحیح بھی ہیں، بعض اس میں صحیح بھی ہیں. تو یہ اس کے واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے والد کو لعنت فرمایا. اوکے، اب بولیں بھائی صاحب. ہاں بس یہ میں نہیں، اس پہ اب یہ ایڈمٹ کریں نا، اس سے ڈینائی نہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں بلوایا تھا مروان کو. بس یہ بات آپ کہہ دیں. عثمان صاحب، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ عمر صاحب کے متعین میں سے ہے کہ انہوں نے حکم کو واپس بلایا. ہم کہتے ہیں یہ عثمان کے متعین میں سے ہے. عثمان صاحب نے بات سنیں، عثمان صاحب بھی عمر صاحب کی طرح آپ کے نزدیک محترم ہے نا. ابو بکر صاحب کی خلافت میں اور عمر صاحب کی خلافت میں ان کی سفارش کی، ان لوگوں نے سفارش نہیں مانی لیکن اپنی خلافت میں ان کو بلایا بھی ہے. وہی شخص جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اس کی نسل کو لعنت کی، واپس بلایا، اس کو عزت دیا ہے، اس کے بیٹے کو اپنا وزیر اعظم بنایا. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بتائیں. بتائیں نا، ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں حق ہے کہ کہہ دیں کہ ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ حکم کا جو معاملہ یہ ابو بکر اور عمر صاحبان کی متعین میں سے، ہم کہتے ہیں یہ عثمان صاحب کی متعین میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میں نے سنا ہے، آپ اس کی تائید کریں گے ذمہ داری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں حصہ لے گا وہ جنت میں جائے گا. یزید بن معاویہ پہلی صف میں لڑا. نہیں، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے نزدیک یزید جو ہے دنیا کے بدترین کافروں میں سے. ٹھیک ہے نا، بدترین کافروں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک یزید بدترین کافر ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ قسطنطنیہ میں جو جہاد کرے گا وہ، بلکہ ہمارے نزدیک یہ سب جہاد جو ہے نا قسطنطنیہ وغیرہ کی جہاد، یہ سور کے گوشت کھانے کے مترادف تھا. چاہے سور کا گوشت کھاؤ، چاہے میتا کھاؤ، کسی مسلمان کا گوشت کھاؤ، چاہے ان جہادوں میں شرکت کرو. یہ جہاد جتنے خلفاء نے لڑی ہیں ہمارے نزدیک یہ سب کے سب حرام اور دین اور باطل تھی. کیوں کہ جہاد ہمارے مذہب میں صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کے کمان میں ہوتی ہے، ان کے ماتحت ہوتی ہے. بقیہ جن لوگوں نے جہاد کیا یہ سب ہمارے نزدیک نہ صرف کہ یہ صحیح نہیں تھے بلکہ یہ باطل تھے. اچھا، یہاں پہ سر ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریڈ لائٹ ایریاز ہیں، اس کے اندر جو جسم فروشی کے لیے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ایک فارم دیا جاتا ہے اور فارم کے آگے ایک ریلیجن اور مسئلہ کا خانہ ہوتا ہے. اس کے اندر اہل تشریح لکھوانا پڑتا ہے، پھر اس کا لائسنس، اس کی اپروومنٹ ملتی ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جماعت مخالفین کی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کچھ لوگ وہاں پہ اپنا کچھ شیعہ کہہ کر وہ آ کے یہ کام کرتی ہیں تو ایسا اس کا شیعہ مذہب سے کیا تعلق؟ لوگ ہر مذہب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اگر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. مثلا ہر دنیا میں بہت ساری لوگ مسجد بناتے ہیں کاروبار کے لیے، نہیں بناتے بھائی؟ او بھائی صاحب، لوگ مسجد کا کتاب قرآن چھاپتے ہیں کاروبار کے لیے، قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں اب کسی کی ووٹ دلانے کے لیے، فتوے غلط دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دین کے نام پہ برے کام بہت ہوتے ہیں بھائی. اس سے دین کا کوئی نہیں ہے کہ دین برا ہے. اب اس سے ہمارا اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے بھائی.
جو عورتیں زنا کرتی ہیں اللہ آپ کی لعنت ہے ان پر, وہ توبہ کریں انشاءاللہ دین میں واپس آ جائیں. پھر ملتا ہے ان کو. مجھے نہیں معلوم اس باتوں کا, وہ حکومت پاکستان کا. ہمارے مذہب میں زنا حرام ہے بھائی, زنا حرام ہے. اگر عورت کی شوہر ہے تو وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. اگر کوئی عورت کنواری ہے تو اس کا عقد کرنا پڑے گا, عقد ہوگا تو اپنے مرد کے ساتھ وہ رہے گی, بعد میں اس سے طلاق ہوگا یا جو بھی اس سے جدائی ہوگی اس کے بعد اس کو عدہ رکھنا پڑے گا. عدہ کے بعد اگر وہ اس کے جو عدہ ہوتا ہے طلاق کا, اس کے بعد وہ جا کے دوسری شوہر کر سکتی ہے. زنا ہمارے مذہب میں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں زنا جائز نہیں. اب حکومت پاکستان آپ کا سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. بہرحال ان باتوں کا وہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہوگا, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. اوکے یہ جو چڑیل والا آپ ان مسئلے پہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں, کیونکہ میں پاکستانی نہیں ہوں. پاکستان کے حالات مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا ہوتا ہے. وہ آپ پاکستان میں لاہور میں شیعہ بہت ہیں, ان سے پوچھیں آپ ان لوگوں کو, وہ آپ کو ایسے جواب دیں گے نا کہ آپ پھر شاید پھر آپ کبھی یہ سوال نہ کریں. ٹھیک ہے نا, میں نے تو انفارمیشن لے رہا ہوں نا, میں تو معلومات لے رہا ہوں نا آپ سے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے فارم ہوتے ہیں؟ نہیں سنا, میں نے سنا ایسا. ٹھیک ہے پھر ختم بات. سنائی تو سنی باتوں پہ کیا تھا بات. میں نے اس لیے وہ جو قسطنطنیہ والی بات تھی وہ بھی میں نے سنی تھی اور یہ بھی میں نے سنی ہے, اس لیے میں نے تصدیق کے لیے, کیونکہ آپ عالم ہیں اور سمجھتے ہیں, اس لیے میں نے سوال آپ سے کیا نا. میں آپ کا خادم ہوں. مزید کوئی سوال ہے؟ مجھے بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ مزید کوئی سوال ہے یا ختم ہے بھائی؟ آپ اس میں رہنمائی فرمائیں گے میری نا, کیونکہ مزید سوال ہے. مزید صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی میں نے. جی سر بسم اللہ. وہ ایسے کہ سر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے اور ان کے تقوی پرہیزگاری کے لیے ہمیں آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے سر. وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ تقوی والے پرہیزگار, وہ قرآن نے ان کے متعلق, قرآن اور بخاری میں ان کے متعلق جو ہے اس پہ آپ پہ ایمان لانا ضروری ہے. میں کوئی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں, لیکن قرآن کی تصدیق اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ خود کافر بن جائیں. ٹھیک ہے نا, میں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا اسلام کیسا ہے. تھینک یو سر. اس پہ سب کا ایمان لانا اس پہ ضروری ہے. آپ کے ادھر عالم آئے ہیں, کسی نے جواب نہیں دے سکا.